بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اس لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام میں سب غیرت مند ہیں، اس لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد سب سے غیرت والا میں ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں کو حکم دیجیے اپنے اوپر سے عاجزی لٹکا کے رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینز شرٹ پہنتی ہیں آپس میں، مگر نماز کی پابند ہیں، لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی، مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کے شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم بخاری میں نے فرمایا، دو قصبے ہیں جنہیں میں نے دیکھا، کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لیں۔ وجہ یہ تحریر ہے کہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں، دین پر کبھی انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دل اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کے رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہو گئے، امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عربوں کی رواج کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں کے رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی، اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی، یا رسول اللہ، یہ میرا رضاعی بھائی ہے، ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری تاریخ میں قندیل بلوچ کا قتل، سری لنکن مینیجر کا قتل اور مینار پاکستان جیسے واقعات ملتے ہیں جو کم علمی کی وجوہات ہیں۔ غیرت کے نام پہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے، نہ ہی عورتوں کو ان کے شرعی حقوق سے محروم کر دینے کا کوئی جواز ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔